بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المحرمات علی الجنوب یحرم علی الجنوب مس کتابت القرآن قراءت سور العظائم و خصوص آیت السجدہ دخول المساجد وضع شیء فی المساجد۔ بات ہماری چل رہی تھی غسل کی کہ غسل کے واجب ہونے کا یا اسباب غسل میں سے ایک سبب ہے جنابت۔ جنابت کیسے متحقق ہوتی ہے اس کی بحث بھی مکمل ہو گئی، غسل کیسے کرنا ہے اس کی بات بھی ہو گئی۔ آج بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص مجنب ہو جاتا ہے تو حالت جنابت میں کچھ کام اس مجنب شخص پر حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا مجنب پر حرام ہے قرآن مجید کی تحریروں کو ہاتھ لگانا، مجنب شخص پر حرام ہے اس آیت مجیدہ کو پڑھنا کہ جس کو پڑھتے ہی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یا بعض کے نزدیک پوری اس سجدے والی صورت کو پڑھنا۔ اسی طرح مجنب شخص پر حرام ہے مسجد میں کچھ رکھنا، اٹھانا نہ رکھنا۔ اسی طرح حرام ہے مسجد میں بیٹھنا۔ البتہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے تو اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل جائیں، لیکن ان کے علاوہ دیگر مساجد میں اجازت اتنی ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوں دوسرے سے نکل جائیں، لیکن بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ محرمات ہیں کہ جو مجنب شخص کے لیے یہ کام حرام ہیں۔ خوب، یہ تو ہو گیا حکم، یہ تو توضیح المسائل میں بھی ہم نے پڑھے تھے۔ اصل جس کے لیے ہم نے بات شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ ان محرمات میں سے ہر ایک کی حرمت پر دلیل کیا ہے، جس کی خاطر ہم نے یہ کتاب شروع کی ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن مجید کی تحریر کو مس کرنا مجنب کے لیے حرام، سوال ہوگا دلیل۔ یا بعض حضرات کہتے ہیں لفظ اللہ کو حالت جنوب میں حالت جنابت میں مس کرنا حرام، پھر ہم کہیں گے دلیل۔ اسی طرح مساجد میں بیٹھنا یا مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے خالی گزرنا بھی حرام ہے، لیکن ہمیں اس پر دلیل چاہیے۔ مسجد سے اٹھانے کی چیز کی اجازت ہے، رکھنے کی اجازت نہیں، اس پر بھی ہمیں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وضع شیء فی مسجد، ہر ایک پر ہمیں دلیل درکار ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، کچھ چیزیں تو ہو گئیں کلیئر اور واضح، کچھ باتیں درمیان میں ایسی ہیں کہ آیا لفظ اللہ بھی قرآن مجید کی تحریر کے حکم میں آتا ہے، یا وہ صفات جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں، اور وہ اسماء صفاتی جو ہیں آیا ان کو مس کرنا بھی تحریر قرآن پر کو مس کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بات آئے گی کہ مساجد میں بیٹھنا حالت جنابت میں حرام ہے، چلو یہ تو ہو گیا کلیئر۔
لیکن جو مشاہد مشرفہ ہیں، یعنی جو انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے حرم ہیں، حرم امیر المومنین کے اندر بیٹھنا، حرم امام حسین کے اندر بیٹھنا، حرم کاظمین علیہ السلام کے اندر بیٹھنا، آیا ان مشاہد میں بیٹھنا بھی مسجد کے حکم میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہمیں دلیل چاہیے۔ بالکل آسان انداز میں آیت اللہ ایروانی نے دلیلیں دی ہیں۔ فرماتے ہیں المحرمات علی الجنوب یحرم علی الجنوب، مجنب شخص پر کچھ چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 الف مس و کتابت القرآن الکریم، قرآن مجید کی تحریر کو، تحریر یوں کا ایک یہ حاشیہ ہوتا ہے نا جو خالی جگہ سائیڈوں پر ہوتی ہے، اس کی بات نہیں ہے، جو سطریں ہیں جو لکھائی ہے اس کی بات ہے، یہ حرام ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ وَأَلْحَقَ الْمَشْهُورُ بِذَلِكَ، اور بزرگان نے اسی کتابت قرآن کے حکم کے ساتھ، حرمت کے ساتھ ملحق کیا ہے لفظ جلالت کو، یعنی وہ کہتے ہیں لفظ اللہ جہاں لکھا ہو اس اللہ کو مس کرنا بھی تحریر کتاب قرآن کی طرح حرام ہے۔ اور اسی طرح والصفات الخاصہ، اور وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ خوب با مجنب شخص پر حرام ہے قرات و صور العظائم، ان صورتوں کا پڑھنا جن میں واجب سجدہ ہے، وہ جو 4 ہیں، او خصوص آیت سجدت منہا، یا ان میں سے فقط اس آیت مجیدہ کی تلاوت کرنا جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ علی الخلاف، اس میں البتہ بزرگان کا آپس میں ایک فقہی اجتہادی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں صرف آیت تو ہو گئی یقیناً، یہ تو کنفرم ہے، اور بعض کہتے ہیں صرف آیت نہیں بلکہ پوری کی پوری سورت پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ خوب بات آئے گی۔ جیم مجنب شخص پر اور کیا حرام ہے؟ فرماتے ہیں دخول المساجد، مساجد میں داخل ہونا، ہاں الا بنحو الاجتیاز، مگر یہ کہ اس کا دخول فقط گزرنے کی حد تک ہو، صرف گزرنا۔ کیسے؟ بالدخول من باب والخروج من آخر، ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے، ہاں اس کی اجازت ہے۔ الا بالنسبت الى المسجدین الشریفین، مگر یہ کہ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی میں اتنی اجازت بھی نہیں ہے۔ فإنه يحرم ذلك فيهما أيضا، اس میں اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے۔ خوب فرماتے ہیں وَيَجْدَرْ إِلْحَاقُ الْمَشَاهِدِ الْمُشَرَّفَةِ، اور مناسب ہے کیا کہ مشاہد مشرفہ یعنی جو حرم ہیں انبیاء و ائمہ کے، ان کو بھی اس حکم حرمت میں مساجد کے ساتھ ملحق کیا جائے کہ ان میں بھی حالت جنابت میں بیٹھنا جائز نہ ہو۔ آگے بات آئے گی۔ چوتھی چیز جو مسلم ہے کہ مجنب شخص کے لیے حرام ہے، وہ ہے وضع شیء فی المساجد، مساجد میں کچھ رکھنا، یعنی ایک بندہ حالت جنابت میں ہے اور اس حالت میں مسجد میں کوئی شے جا کر رکھے، یہ جائز نہیں۔ خوب یہ تو ہو گئے حکم 4۔ والمستند فی ذلک، اب ہماری بات تو اس میں ہے کہ ہمیں ہر حکم پر دلیل چاہیے۔ اب ایک ایک کر کے دلیل۔ پہلی بات کون سی؟ کہ قرآن مجید کی تحریروں کو مس کرنا حالت جنابت میں حرام ہے۔ دلیل فرماتے ہیں لموثقت ابی بصیر، روایت موثقہ ابو بصیر کی، وہ کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کیا امن قرأ فی المصحف،
اس شخص کے بارے میں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، لیکن وہ وضو کی حالت میں نہیں ہے، یعنی بغیر وضو کے ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ قال، معصوم نے فرمایا لا بأسا، کوئی حرج نہیں، لیکن آگے فرمایا ولا یمس الکتاب، لیکن اس کو کہو تحریر کو مس نہ کرے۔ پڑھنا اور بات ہے اور تحریروں کو ہاتھ لگانا، مس کرنا، یہ اس کی اجازت ہے، ولا یمس الکتاب، ٹھیک ہوگی۔ خوب، اب کوئی کہے کہ حدیث مبارکہ میں تو بات ہے یہ وضو کی کہ بغیر وضو کے پڑھنے کی اجازت ہے، مس کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارا موضوع بحث وضو نہیں، ہمارا موضوع بحث جنابت ہے۔ فرماتے ہیں بعد ضم الاولویہ، او بھائی وضو حدث اصغر کو زائل کرتا ہے، جبکہ غسل حدث اکبر کو۔ تو جب ایک حدث اصغر والا شخص قرآن مجید کی تحریر کو مس نہیں کر سکتا، حدث اکبر، جنابت حدث اکبر ہے، تو اس حدث اکبر والا بے طریقن اولا قرآن مجید کی تحریروں کو مس نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہو گیا اولویت، اور دوسرا ان الجنب مصداق لمن لا وضو له، جو بندہ حالت جنابت میں ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حالت طہارت میں ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پس جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی لا وضو اللہ کا مصداق ہے۔ با وضو ہونے کا مطلب ہوتا ہے حالت طہارت میں، طہارت من الحدث میں ہونا، اور جو جنابت میں ہے یقیناً وہ حالت طہارت میں نہیں ہے، گویا کہ وہ بے وضو ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں۔ اگلی بات کہ مشہور لفظ اللہ کو بھی، لفظ اللہ کو اس حکم حرمت میں ملحق کرتے ہیں تحریر کتاب کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کی تحریر کے ساتھ، کہ جیسے تحریر کو جنابت کی حالت میں مس کرنا جائز نہیں، لفظ اللہ کو بھی مس کرنا جائز نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کی دلیل، جواب فرماتے ہیں اما لفظ الجلالہ، لفظ جلالہ کہتے ہیں لفظ اللہ کو، فالمشہور عدم و جواز مس الجنب لہ، بزرگان میں یہ بات مشہور ہے کہ مجنب شخص لفظ اللہ کو مس نہیں کر سکتا۔ دلیل، ان کے پاس دلیل یہ ہے لموثقۃ عمار بن موسیٰ، روایت موثقہ ہے عمار بن موسیٰ کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام نے فرمایا لا یمس الجنب درہما ولا دینارا علیہ اسم اللہ، کہ مجنب شخص اس درہم و دینار کو مس نہ کرے جس پر اسم اللہ لکھا ہو۔ پس یہ روایت موثقہ پوری توجہ اس بات پر داد کرتی ہے کہ جس درہم اور دینار پر اسم اللہ یعنی اسم جلالہ لفظ اللہ لکھا ہو اس کو مجنب شخص مس نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک مشکل ہے، وہ مشکل کیا ہے؟ الا انا فی مقابلہا، یہ بھی روایت موثقہ ہے عمار بن موسیٰ کی، لیکن ایک اور روایت وہ بھی موثقہ ہے، وہ موثقہ ہے اسحاق بن عمار کی عن ابی ابراہیم۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سألتہ عن الجنب والتامس یمسان ایدیہم الدراہم البیض۔ تامس اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو ایام حیض میں ہو۔ آگے لفظ ہے الدراہم البیض، چاندی کی درہم بھی کہتے ہیں
اور اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ دراہم بیز در حقیقت چاندی کے ان درہموں کو کہتے ہیں کہ جس پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہو۔ خوب راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ اگر مجنب اور تامس یعنی حائض یمسان ایدہم الدراہم البیض، اگر ان کے ہاتھ ان دراہم بیض کو کہ جس پر چاندی کے دراہم جن پر لفظ اللہ یا قل هو اللہ لکھا ہوتا ہے وہ مس کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا جواب میں لا باسا، کوئی حرج نہیں۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، پیچھے آیا کہ اس درہم و دینار کو مس نہ کریں جس پر اسم اللہ ہو، اور یہ کہتی ہے کہ لا باسا علی ظاہر، ان دونوں روایت میں کہ پہلی بھی موثقہ اور دوسری بھی موثقہ، علی ظاہر ان میں تعارض ہے کہ ایک کہتی ہے اس کو مس نہیں کر سکتے، دوسری کہتی ہے کہ کر سکتے۔ علم اصول میں آپ نے ایک قاعدہ پڑھا تھا جب بات ہم کرتے تھے اصول الفقہ میں، آخر میں تعادل و تراجیح کی، تو وہاں کہتے تھے کہ الجمع اولا مہما امکنا من الترک، کہ دو متعارض روایات کے درمیان اگر دونوں اپنے معیار حجیت پر پوری ہوں تو ان کے درمیان جمع کرنا بہتر ہے بنسبت ان کو ترک کرنے کے، کہ دونوں کو چھوڑ دیں جو ایک کو چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا کام کریں کہ ان کے درمیان جمع ہو جائے۔ پھر وہاں پر یہ بحث آپ نے پڑھی، تفصیلی بحث ہے کہ وہ جمع پھر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جمع تبرعی کہلاتی ہے، ایک جمع عرفی کہلاتی ہے۔ جمع تبرعی کو جمع عقلی بھی کہتے ہیں کہ دو روایتوں ہیں ان میں درمیان تعارض پایا جاتا ہو اور عقل اپنی باریک بینی کے ساتھ ان میں تصرف کرے کہ اس کی دلالت میں اور اس کی دلالت میں۔ اور ایک ہوتی ہے جمع عرفی۔ جمع عرفی یہ ہوتی ہے کہ وہاں عقل کی بات نہیں ہوتی، کہ دو دلیلیں جب لوگوں آ جاتی ہیں تو عرف والے ان دو دلیلوں کے درمیان جمع کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اپناتے ہیں کہ اس کا تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قسمیں، پھر آگے بحث ہے کہ آیا جامع عرفی جو ہے وہ قبول ہے یا نہیں ہے الی آخرہ۔ اب یہاں ہمارے پاس دو روایتیں آ گئیں، پہلی بھی موثقہ دوسری موثقہ۔ ایک کہتی ہے جس پر اسم اللہ ہو مس نہیں کر سکتے، دوسری کہتی ہے لا باسا کہ نہیں اگر اس پر ہے تو کوئی حد نہیں ہے۔ جمع بینہما، ان دو روایات کے درمیان جمع کی گئی ہے ایک اس انداز میں، کیا؟ بحمل الاولی علی مس اسم الجلالہ، کہ جو کہتی ہے کہ جس پر اسم اللہ ہو اس کو مس نہیں کر سکتے، اس سے مراد کیا ہے کہ اسم جلالہ یعنی لفظ اللہ کو مس نہیں کر سکتے، اس کو مس کرنا جائز نہیں ہے، اس کو اس پر عمل کرتے ہیں۔ والثانیہ، اور جس نے روایت نے کہا لا باسا، اس کو حمل کرتے ہیں کس پر؟ علی مس الدرہم، کہ ایسا درہم کہ الذی فیہ اسم اللہ، فیہ اسم الجلالہ، کہ جس پر اسم اللہ تو ہے لیکن مس کرنے والا لفظ اللہ کو مس نہیں کر رہا، درہم کو مس کر رہا ہے، کوئی عرض نہیں۔ یعنی ایک طریقہ جمع یہ ہے کہ جس نے کہا جائز نہیں یعنی خود لفظ اللہ کو مس کرنا جائز نہیں، اور جس نے کہا لا باسا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درہم کو مس کر سکتے ہیں جس پر لفظ اللہ لکھا ہے، نہ کہ خود لفظ اللہ کو۔ ایک یہ ھذا ان تم، اگر یہ جمع کا طریقہ قبول ہو جائے فلا اشکال، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا۔ وَإِلَّا فَالْمُنَاسِبُ، ورنہ دوسرا طریقہ ہے وہ کیا کہ ہم ان کے درمیان جمع اس انداز میں کریں بِحَمْلِ الْأُولَى عَلَى الْكَرَاهَةِ لِصَرَاحَةِ الثَّانِيَةِ، کیا کہ ہم ان کی دلالت میں تصرف کریں کہ پہلی جو کہہ رہی تھی لا یمس الجنوب، علی ظاہر نہیں تھی، حرمت برادر کہی تھی، تو ہم اس کی اس حرمت والی دلالت میں تصرف کر کے اس کو کراہت پر حمل کریں۔
کیوں؟ چونکہ دوسری روایت لا باسا یہ صراحت کر رہی ہے کس میں کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلی جو کہتی ہے یعنی کیا کہ اس کو وہ مکروہ ہے، دوسری جواز، چونکہ کراہت اور جواز میں کوئی تعارض کوئی تنافی نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَالْمُنَاسِبُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْأُولَىٰ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِصَرَاحَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْجَوَازِ، پھر بس اس کا طریقہ پھر جمع کا یہ ہوگا فَتُرْفَعُ الْيَدُّ عَنْ ظُهُورِ الْأُولَىٰ فِي الْحُرْمَةِ کہ پہلی روایت، پہلی دلیل جو حرمت میں ظہور رکھتی تھی ہم اس کے اس ظہور سے رفع ید کریں گے، اس میں تصرف کریں گے، کیسے؟ اس کو کراہت پر حمل کر کے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی بات، چلو یہ تو ہو گیا لفظ جلالت۔ وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الصِّفَاتِ الْخَاصَّةِ، اچھا وہ الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات پر دلالت کرتے ہیں جو صرف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، صرف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اب ان کو مسح کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہاں آیت اللہ ایروانی نے قاعدہ بتایا، فرماتے ہیں فَإِنْ وَصَلَتْ إِلَىٰ حَدِّ الْعِلْمِيَّةِ وَأَدِّهَا اسْمًا مِّنْ أَسْمَائِهِ، اگر تو ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ صفات فقط اور فقط اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور ہم ان صفات کو اسماء الہیہ میں سے ایک اسم سمجھتے ہیں اس لفظ کو، اگر یہ علم ہو جائے، کنفرم ہو جائے، شاملتھا موثقۃ عمار، تو موثقہ عمار اس کو شامل ہوگی، اور لا یمس الجنوب والی کہ اس کو پھر بس کرنا جائز نہ ہوگا۔ وَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمُ لَفْظِ الْجَلَالَةِ، پس ان صفات خاصہ کے لیے جو الفاظ دلالت کرتے ہیں، جو ان صفات خاصہ باللہ پر دلالت کرتے ہیں، یہ بھی لفظ اللہ کے حکم میں ہوں گے اگر اس بات کا یقین ہو جائے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اس کا علم نہ ہو، یقین نہ ہو، تو پھر اصالت البراء شامل ہوگی اور ان کو مسح کرنا حرام نہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔